آج بات ہو رہی ہے روحانی بدلاؤ کے حوالے سے، جس کے بارے میں لوگ زندگی میں سوچتے تو ہیں مگر وہ پہلا قدم اٹھانا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ تھوڑی سی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے اور ان لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ جن کے ساتھ آپ کا رشتہ جو ہے وہ اللہ اور رسول کی محبت کی بنیاد پر ہو۔ سرورت عسکری آپا میرے ساتھ ہیں اور بریک پہ جانے سے پہلے میں نے ایک بات کہی تھی کہ ایک پل لگتا ہے، بس کوئی ایک پل ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے جس سے آپ کے بدلاؤ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس ایک پل کے اوپر آپا کو ایک واقعہ یاد آیا ہے جو کہ وہ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہیں۔ جی آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروردگار عالم سے یہی دعا ہے کہ یا رب العالمین اس ماہ رمضان المبارک کو ہماری زندگی کا آخری رمضان نہ قرار دے اور اس ماہ رمضان المبارک میں ہماری مغفرت ہو جائے، بخشش ہو جائے، نجات ہو جائے۔ اور یہ جو آپ نے بات کی کہ ایک لمحہ ہوتا ہے دل کی دنیا تبدیل ہونے کا، تو روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت بشر حافی بڑے مالدار تھے، امیر آدمی تھے، اور ان کا ایک بغداد میں بڑا سا مکان تھا، اور جو کہ 2 منزلہ مکان تھا۔ اس کے اوپر رقص و سرور کی کوئی محفل بھی جمی ہوئی تھی، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اس مکان کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ اچھا، اتفاق یہ تھا کہ جیسے ہی وہ سامنے سے گزرے ویسے ہی اندر سے کنیز کچھ چھلکے پھینکنے کے لیے باہر نکلی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو گزرتے ہوئے دیکھ کے رک گئی، اس نے سلام کر لیا۔ جب اس نے سلام کر لیا تو امام نے پوچھا کہ یہ کس کا گھر ہے؟ اس نے بڑے فخر سے بتایا کہ میرے آقا، میرے مالک بشر کا گھر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تیرا آقا کسی کا غلام ہے یا آزاد؟ اس نے کہا میرا آقا کسی کا غلام کیوں ہونے لگا؟ اس لیے کہ وہ تو خود اتنا امیر، اتنا مالدار ہے کہ نہ جانے کتنے غلام اور کنیز اس کی ملکیت میں موجود ہیں۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ یقیناً آزاد ہے، مجھے بھی یقین ہے کہ یقیناً آزاد ہے۔ وہ قبر کے حساب و کتاب سے، محشر کے حساب و کتاب سے، پل صراط کی حساب و کتاب سے، محشر کے حساب و کتاب سے آزاد ہی ہو گیا ہے، تبھی علی الاعلان گناہان کبیرہ و صغیرہ میں مصروف ہے۔ صحیح۔ یہ کہہ کر امام جعفر صادق علیہ السلام آگے بڑھ گئے، کنیز اپنے گھر میں واپس پلٹ گئی۔ اچھا، حضرت بشر یہ منظر دیکھ رہے تھے اوپر کی بالائی منزل سے اچھا۔ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام رکے ہیں اور کچھ گفتگو کی ہے۔ جب کنیز گھر میں آئی تو وہ اوپر سے آئے اور انہوں نے پوچھا کہ کیا کہہ رہے تھے امام جعفر صادق علیہ السلام؟ تو کنیز نے کہا کہ کچھ نہیں، میں نے بس یہ پوچھا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ تیرا آقا غلام ہے یا آزاد؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ میرا آقا کیوں کسی کا غلام ہونے لگا، وہ تو آزاد ہے۔ کہا یقیناً آزاد ہوگا، تبھی علی الاعلان گناہان کبیرہ و صغیرہ میں مصروف ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ بشر کے دل پر چوٹ لگی، اور امام جعفر صادق علیہ السلام جو کہ گلی کے کونے تک پہنچ چکے تھے، وہاں تک دوڑتے ہوئے پہنچے ہیں اور اللہ۔ کہا کہ میں علی الاعلان اگر گناہان کبیرہ و صغیرہ کر رہا تھا تو میں توبہ بھی علی الاعلان کرتا ہوں، اور میں آپ کو حاضر و ناظر جان کر، آپ کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں۔ اور آپ کی بلندی ایمان کی منزلت یہ تھی کہ بغداد کی گلیوں میں جانور نجاست نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ اس دن کے بعد سے کبھی طیب آل محمد یعنی بشر حافی نے پیروں میں جوتے نہیں پہنے تھے، پیروں میں اللہ نالین نہیں پہنے اکبر، تھے، اس سبحان لیے کہ کہتے تھے کہ اللہ۔ جب میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے توبہ و استغفار کی تھی تب میں پیروں سے ننگا تھا، اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں پیروں میں نالین پہنوں۔ اب روایت یہ بتاتی ہے کہ محمد بن عیسیٰ ایک مرتبہ بغداد آئے، اور آپ نے ایک شب رات کو قیام کیا، اور خواب میں دیکھا کہ آپ کے سر کے اوپر عرش معلی ہے اور وہ اٹھائے ہوئے گزر رہے ہیں۔ اب جب بیدار ہوئے تو سوچا کہ میں کس سے اس خواب کی تعبیر پوچھوں، پھر یاد آیا کہ اسی بغداد میں حضرت بشر حافی بھی رہتے ہیں، ان سے پوچھ لیں گے اس خواب کی تعبیر۔ اب جب صبح ہوئی اور یہ چلے ہیں حضرت بشر حافی کی قیامگاہ کی جانب، تو راستے میں لوگوں کو دیکھا کہ وہ گریہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے گریہ کرنے کو سبب پوچھا، کہا کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ طیب آل محمد، کیونکہ ان کے نام کے ساتھ طیب آل محمد چسپاں ہو گیا تھا، کہا کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، اس لیے کہ دیکھو آج بغداد کی گلیوں میں جانوروں کی نجاست پڑی ہوئی ہے۔ اب یہ جب ان کے قیامگاہ پر اور لوگوں کے ساتھ پہنچے تو معلوم یہ ہوا کہ واقعی حضرت بشر حافی کا انتقال ہو چکا ہے۔ اب یہ رک گئے کہ تشییع جنازہ میں شامل ہو جائیں گے۔ اب جب تشییع جنازہ میں شامل ہونے کے لیے رکے تو جب وقت مقررہ آیا اور ان کا جنازہ گھر سے نکلا تو اتنا ہجوم تھا، اتنا ہجوم تھا کہ محمد بن عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے بڑی کوشش کی کہ میں جنازے کو کاندھا دے دوں، لیکن جنازے کو کاندھا نہیں دے سکے، اور اس لوگوں کی ہجوم میں
یہ جنازے کے نیچے آ گئے صحیح۔ اور جیسے ہی جنازے کے نیچے آئے تو آواز آئی کہ محمد بن عیسیٰ تمہارے رات کے خواب کی تعبیر یہی ہے، اللہ، یعنی انہوں نے خواب میں دیکھا سبحان تھا کہ میں اللہ، سر پر عرش مولا اٹھائے گزر رہا ہوں۔ سبحان تو اللہ، کوئی لمبی چوڑی تقریریں ضروری نہیں ہوتی، صحیح، کوئی لمبی چوڑی باتیں ضروری نہیں ہوتی، ایک لیکن لمحہ، دل کی دنیا جو ہے اس زمین کو، اس مٹی کو نرم ہونا چاہیے۔ اگر دل کی زمین نرم ہے تو آپ کسی کا ایک جملہ بھی ہے وہ آپ کے اوپر اثر کر جاتا ہے۔ اور پروردگار عالم بھی فرماتا ہے کہ دلوں کا اطمینان تو ذکر الہی میں ہے۔ آپ جب ذکر الہی کرتے جاتے ہیں، آپ ایک پتھر کو تصور کریں جس کے اوپر ایک پانی کا قطرہ گرتا چلا جاتا ہے تو ایک نہ ایک دن اس پتھر میں بھی سوراخ ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنی زبانوں کو، اپنے دلوں کو ذکر الہی سے نم رکھیں گے تو یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ جب آپ کے دل کی دنیا، دل کی مٹی نرم ہو جائے گی اور اس کے اوپر واعظ و نصیحت اثر کرنے لگے گی۔ انشاءاللہ آپا، انشاءاللہ۔ اور جو لوگ ایسا چاہتے ہیں، بدلاؤ پیدا کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں، اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو، مددگار ہو، الہی ہے آمین۔ نا؟